أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. معزز ساتھیو دوستو بزرگو، گزشتہ مجلس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 10 اوصاف بیان فرمائے جس کا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اندر ہونا ضروری ہے، تو ہی وہ سچے پکے مسلمان کہلائے جا سکتے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ آئی تھی، ان المسلمین والمسلمات، یقیناً مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں۔ تو یہ بات بتائی تھی کہ مسلمان کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکام کو ماننا اور اس کے سامنے سر جھکا دینا۔ تو اسی کے سلسلے میں آگے ایک اور حکم آ رہا ہے کہ کسی مومن مرد یا مومن عورتوں کے نجی معاملے میں اگر اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ فرما دے، کوئی حکم بیان فرما دے، تو اس نجی معاملے کے اندر بھی کسی مسلمان مرد اور عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف کوئی کام کریں۔ نجی معاملہ یعنی گھریلو معاملہ، شادی بیاہ کا معاملہ ہو یا تجارت کا معاملہ ہو یا اور کوئی معاملہ ہو، پرسنل میٹر جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں، اس میں بھی اللہ اور رسول کوئی بات بیان کر دے کسی کے بارے میں، تو پھر اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف کوئی کام کرے۔ اس سورت کے شروع میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ گزرا کہ وہ کسی لوٹ کی وجہ سے غلام بنا دیے گئے تھے۔ حضرت حکیم بن حزام نے ان کو خریدا حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے لیے۔ پھر جب ان کا آپ علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا تو آپ کو وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے تو آپ کو ہبہ کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ان کے گھر والے لینے کے لیے آئے تھے حضرت زید کے، لیکن وہ گھر گئے نہیں تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی غلامی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے کی آزادی کو ترجیح دی تھی۔ تو اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اپنا متبنہ اور لے پالک بنایا تھا، منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ لوگ آپ کو زید بن محمد کہنے لگے تھے۔ پھر اللہ نے قرآن پاک میں اسی آیت میں اسی صورت میں حکم نازل فرمایا کہ بھئی منہ بولا بیٹا یہ کوئی چیز نہیں ہے، حقیقی بیٹا ہی اصل ہے، اس لیے اس کی نسبت اس کے حقیقی باپ کی طرف ہونی چاہیے، زید بن محمد نہیں بلکہ زید بن حارثہ اس کی نسبت ہوگی اور اس طرح ان کو پکارا جائے گا۔ تو پھر لوگ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو زید بن محمد کہنے لگے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بات پسند آئی کہ آپ نے حضرت زید نے آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا، تو آپ نے حضرت زید کو آزاد کر دیا تھا، آزاد بھی کر دیا تھا، اپنا بیٹا بھی بنا لیا، لیکن اللہ نے منع کر دیا بیٹا بنانے سے۔ اس لیے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے۔ اب جب کچھ بڑے ہوئے تو ان کے نکاح کا مسئلہ آیا، تو آپ علیہ السلام نے چاہا کہ ان کا نکاح کرا دیا جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے پیغام بھیجا حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہے۔ اب ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو وہ چونکہ بڑے خاندان کی عورت ہے، حضرت زینب قریشی ہے، ہاشمی ہے۔ اب مکہ والے جو ہے خاندانی تعصب رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر، اور یہ حضرت زید
اگرچہ عربی النسل لیکن ان کے اوپر غلامی کا دبا لگ چکا، پہلے غلام رہ چکے. اس لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے گھر والوں نے، حضرت عبداللہ بن جہش ان کے بھائی ہیں، انہوں نے یہ نکاح کرنے کا ارادہ کینسل کر دیا، یعنی منع کیا کہ ہم نکاح کرنا نہیں چاہتے. جب انہوں نے انکار کر دیا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ فرمایا کہ آپ کا ان کے ساتھ نکاح ہو. تو پھر انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانی اور اس پر راضی ہو گئے، اور حضرت زینب کا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا. اب ایسے بہت سارے نکاح ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان کی اونچ نیچ کو مٹانے کے لیے نکاح کروایا. قریشی کا نکاح اجمی سے کرا دیا، حضرت بلال کا نکاح کسی اور سے کرا دیا، تاکہ خاندانی اونچ نیچ نکاح کے بنیاد پر ہے، تعصب لوگوں کے دلوں کے اندر بھرا ہوا ہے، وہ ختم ہو کہ بھئی سب ایک ہی طرح کے لوگ ہیں اور سب ایک ہی قسم کے لوگ ہیں، کوئی کسی کے ساتھ بھی نکاح کر سکتا ہے. البتہ اگر کفو دیکھنا ہے، فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے، تو وہ کفو کا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی تم رہن سہن تہذیب دیکھ لو، ان کا خاندان کتنا پڑھا لکھا ہے، ان کے گھر میں رہن سہن کیسا ہے. اگر وہ میچ ہو جاتا ہے تو چاہے وہ دوسرے خاندان کا بھی کیوں نہ ہو، نکاح کر سکتے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بھئی ٹائی ہے تو اس کے لیے ٹائی لڑکی ہی چاہیے، خلیفہ ہے تو اس کے لیے خلیفہ لڑکی ہی چاہیے. نہیں، کوئی کسی کے ساتھ بھی نکاح کر سکتا ہے، لیکن آپس میں مناسبت برقرار رہے، خاندانی جو ہے طریقہ کار برابر رہے. اس وجہ سے خاندانی رہن سہن کو دیکھا جاتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ اتنا پڑھا لکھا ہے، وہ اتنی پڑھی لکھی ہے، اب ان کا نکاح ساتھ میں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے بھائی جو نکاح کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے پہلے، جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو پھر کسی مسلمان مرد اور عورت کو یہ اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ اس کے پیچھے منع کر دے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی ہے. فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دے، کوئی بھی بات ہو، چاہے وہ نجی معاملہ ہو، تو کسی مسلمان مرد اور عورت کو اس کے اس معاملے میں کسی بات کا اختیار نہیں رہتا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کھلے طور پر گمراہ ہو گیا. یہ تو پرسنل میٹر کی بات ہوئی، ورنہ عام جو معاملہ ہوتا ہے اس میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہی ماننا ضروری ہے، اس سے آگے آدمی نہیں چل سکتا. ویسے یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، وہ ہے اذا قضى اللہ ورسولہ امرا. امر استعمال ہوتا ہے کسی چیز کے آرڈر کے لیے، عربی گرامر کے اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے امر استعمال ہوتا ہے حکم کے لیے، آرڈر کے لیے. تو اللہ اور اس کے اور آرڈر جو ہوتا ہے قرآن اور حدیث کے تو لحاظ سے آرڈر کے امر کہتے ہیں وجوب کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، تو یہ امر ہے، آرڈر ہے، گویا نماز کو پڑھنا ضروری فرض ہے. وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکات دو، یہ اللہ کا آرڈر ہے. یہ آرڈر ہے، اس لیے زکات دینا جو صاحب مال ہے اس کے لیے دینا فرض ہے، واجب ہے. اگر نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا. تو امر جہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے وہ وجوب کے لیے آتا ہے. تو گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو آرڈر آ جائے، چاہے وہ اپنے پرسنل میٹر کے لیے ہو یا عام آرڈر ہو، اس میں مسلمانوں کو اختیار نہیں ہے
کہ وہ کسی چیز کا سوال کرے. اس لیے کہتے کہ بھائی ہمیں احکام اسلامیہ جتنے ہیں اس میں چوں چیرا کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں فرمایا, اور روزہ رکھنے کو کہا تو صبح میں سحری کیوں رکھی, فجر بعد کیوں نہیں رکھی, افطاری شام میں کیوں, دوپہر میں کیوں نہیں رکھی. بہت سارے ایسے سوال حلال اور حرام کے سلسلے میں کہ اللہ نے بیاج کیوں حرام کر دیا, لون لینا کیوں حرام کر دیا. تو مسلمانوں کو کوئی اختیار نہیں. سب سے پہلے تو اختیار اس لیے نہیں ہے کہ بھئی اللہ نے انسان کو بنایا, پوری کائنات کو اللہ نے تخلیق دیا, اب انسان کو کیا جو ہے حق ہے کہ وہ اللہ کے معاملے کے اندر کسی چیز کا سوال کرے. اس لیے مسلمان کی تعریف یہی کی کہ اللہ کے تمام احکام کو سر تسلیم خم کر لے, مان لے, بس کہ اللہ نے فرما دیا, بس بات ختم ہو گئی. بات وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ اور اس کے رسول کی جو نافرمانی کرے گا, حکم نہیں مانے گا, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ گیا. اب آگے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, مجسہ بھی یہ بات بتائی تھی, ازواج مطہرات کی جب بات آئی تھی کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مزید نفقے کی مانگنی کی تھی, مطالبہ کیا تھا, وہ اس وقت بھی وہ بات کہی تھی, اور آج بھی یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے اللہ تعالیٰ نے بعض واقعے اس طرح کے کروائے تاکہ بعد میں چل کر اگر کوئی واقعہ پیش آئے تو امت کو رہنمائی ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا تھا اور آپ نے اس واقعے کی اس طرح رہنمائی فرمائی تھی. اس لیے کہ اس وقت تو قرآن اتر رہا تھا, اللہ تعالیٰ امت کے سامنے شریعت کو رکھ رہے تھے, تو ایسے واقعات کا ہونا بھی ضروری تھا. جیسے ایک عورت سے زنا ہو گیا, صحابیہ سے زنا ہو گیا, تو یہ اللہ نے بعض چیزوں کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے صحابہ سے کچھ ایسے کام کروائے تاکہ امت کو آگے چل کر رہنمائی ملے کہ بھئی ہمارے یہاں ایسا واقعہ پیش آ گیا, اب کیا کریں, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت میں تلاش کرو تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت میں واقعہ مل جائے. تو آگے بھی وہ واقعہ ایک آ رہا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا تاکہ بعد میں چل کر امت کی رہنمائی ہو سکے. اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب غلامی کا داغ لگا ہوا تھا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح تو ہو گیا لیکن وہ نکاح نبھا نہیں سکے, آپس میں کچھ نہ کچھ تعلق کے اندر گڑبڑی ہو جاتی تھی, بات آگے بڑھ جاتی تھی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی شکایت جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق مت دینا, اپنے نکاح کے اندر رکھنا, اس لیے کہ آپ کو یہی حکم ہے کہ بھئی توڑو مت جوڑو. تو آپ جو ہے نکاح میں رکھنے کی تعلیم دیتے تھے, لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی. طلاق دے دی آپ نے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خیال ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں. اس لیے کہ غلام تھا, غلامی کا داغ لگ چکا تھا, اس نے طلاق دے دی. اب طلاق کا مسئلہ ایسا ہے کہ بیوی کو, عورت کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی دل جوئی اسی طرح ہو سکے گی کہ میں ان کے ساتھ نکاح کر لوں. اب یہ بات آپ کھلم کھلا بتا بھی نہیں سکتے تھے لوگوں کے سامنے, اس لیے کہ یہ ڈر تھا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ لے پالک کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے. تو کوئی یوں کہے گا کہ اپنے بیٹے کی بیوی یعنی اپنی بہو کے ساتھ ہی نکاح کر لیا. منافقین یہ پروپیگنڈا کریں گے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات کھل کر بیان نہیں فرما رہے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ جو یہ زمانہ جاہلیت کی رسم متبنہ کو اپنا بیٹا ماننے کی ہے اس کا بالکلیہ ختم ہو جائے, وہ جڑ سے ختم ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے
حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ وحی بھیجی، جبکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عدت، طلاق کی عدت ختم کر چکی، طلاق کی عدت ختم ہوئی، آپ نے ابھی کچھ فیصلہ نہیں سنایا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ زینب کا نکاح ہم نے آپ کے ساتھ کر دیا، جس کو آپ ظاہر کرنے سے ڈر رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کسی کا ڈر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تو یہ رسم ختم کرنی ہے آپ ہی کے واسطے سے، اس لیے آپ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کے ساتھ کر لیا۔ جب حضرت زینب کے ساتھ نکاح ہو گیا، اب کچھ کہنے والوں نے کچھ کہا، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا جو ہو کر رہا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ قرآن پاک کے سچ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ آیت بھی اس میں بیان فرمائی۔ آپ نے قرآن پاک ایز اٹ از لوگوں کو پہنچایا، جیسا نازل ہوا ویسا پہنچایا، اس میں نہ زیادتی کی، نہ کمی کی، نہ چھپایا۔ اگر چھپانا چاہتے تو اس آیت کو چھپا دیتے، اس لیے کہ اس میں تو خود آپ کے اوپر تانا لوگ ماریں گے کہ اپنے بہو کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے پورا قرآن پہنچایا، اور یہ اللہ کا کلام۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آپ اس شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام سے نوازا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی ان پر کرم فرمایا، اِذْ تَقُولُ کہہ رہے تھے، أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، کہ اپنی بیوی کو طلاق مت دو، وَاتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، حق ادا کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، طلاق مت دو۔ انعم اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت زید پر کیا احسان کیا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی توفیق دی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تربیت میں رکھا۔ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام کیا۔ کیا انعام کیا؟ بچپن سے آپ کی تربیت کی، آپ کو اپنا متبنہ بنایا، اور آج حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر رہے ہیں، اور اس نکاح میں حضرت زینب کے ساتھ جو نکاح ہوا اس کا مہر بھی خود جناب نبی علیہ السلام نے ادا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس شخص کو جس پر اللہ نے انعام فرمایا اور آپ نے بھی کرم فرمایا، یہ کہہ رہے تھے امسک علیک زوجک، کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، واتق اللہ، اور طلاق مت دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشى اللہ واللہ احق ان تخشاہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے دل کی بات اللہ یبدی، جس کو اللہ رب العزت ظاہر کرنا چاہتے تھے، چھپا رہے تھے، ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ کس وجہ سے؟ وَتَخْشَى النَّاسَ، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، کہ کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگے کہ محمد نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی کبھی اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے سامنے لوگوں کی تانا تشنی کا ڈر ہو جائے تو لوگوں کی تانا تشنی کو چھوڑ کر اس کی طرف جو ہے دل نہ لگا کے اس کو اگنور کر کے اللہ کا حکم پورا کرو، اس لیے کہ اللہ احق ان تخشا، اللہ تعالیٰ زیادہ لائق ہے اس بات سے کہ اللہ سے ڈرا جائے، نہ یہ کہ لوگوں سے ڈرا جائے اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، پھر جب زید نے ان سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے آپ سے ان کا نکاح کر لیا۔ حضرت زید کا نام قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ ہیں، کسی کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف طور پر نہیں فرمایا، صرف حضرت
زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن پاک میں آیا، یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ولدیت آپ کو ملی تھی، پھر اللہ نے انکار کر دیا کہ زید بن محمد نہیں کہہ سکتے، تو یہ ان کو اپنے بارے میں اچھا معلوم نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت افزائی کے لیے ان کا نام قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے اور آپ کا نام بھی قرآن پاک میں آتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کا ان کے ساتھ نکاح کر لیا تاکہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیویوں کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی ضرورت پوری کر لے، مومن مسلمانوں پر کوئی تنگی وارد نہ ہو، محسوس نہ ہو۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے، اللہ نے جو فرما دیا وہ پورا ہو کر ہی رہے گا۔ آگے اس سلسلے میں اور بھی باتیں ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ کل سنیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔